الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به يدعو شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يضخب ولا يسخب فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني صائم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزہ سپر ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ وہ بےہودہ بکے نہ چیخے، پھر اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک کا دیکھو کتنا بڑا احسان ہے۔ یہاں پر اس حدیث پاک میں نے جی لفظ استعمال کیا گیا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ عربی کا یہ قاعدہ ہوتا ہے، ہم اس لیے کسی اور کتاب میں زیر زبر پیش مدے نہیں لگاتے، عربی میں ہی صرف قرآن پاک کے اوپر زیر زبر مدے لگاتے ہیں۔ اب کئی کتب خانے جو ہیں وہ کتابوں کے اوپر بھی لگا رہے ہیں کہ لوگ عربی کی عبارتیں بھی غلط پڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اس لیے زیادہ تر لگائی جاتی ہیں کہ کوئی حرف جو ہے وہ غلط نہ پڑھا جائے، زیر زبر پیش جو ہے وہ غلط نہ ہو جائے۔ یہ کتنا بڑا اس کے اندر تبدیلی اور نقصان ہو جاتا ہے اگر ہم اس میں سے کوئی بھی حرکت غلط پڑھیں تو معنی یکسر بدل کے رہ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک موٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ ہا، ٹھیک ہے جی، کاف اور میم، ہا کاف میم، اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ اس کو 3 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، حکم، 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 3 طریقوں سے، لیکن تینوں کے معنی بالکل الگ ہیں۔ حکم فیصلہ کرنے والا، حکم فیصلہ کرنے والا، جج، ثالث، حکم۔ حکم حکمت سے ہے، اب وہ کیا ہے؟ جج۔ یہ کیا ہے؟ فلسفہ، حکمت، دانائی۔ حکم حکم، آرڈر، کسی کو کہنا کچھ، آرڈر دینا۔ اب حکم، 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 3 حرکتیں لگائیں، تینوں کے معنی بالکل الگ۔ جج اور چیز ہے، فیصلہ اور چیز ہے، اور حکمت، فلسفہ، دانائی اور چیز ہے۔ یہ دیکھو ایک ایک زبر زیر اوپر نیچے ہوئی ہے تو کہاں کی کہاں بات چلی ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث پاک میں مقصد عرض کرنے کا تھا، ہم کہیں کہ اجزی بہ وانا اج، جس طرح لکھا ہوا ہے تو معنی تب بھی درست بنتے ہیں، وانا اجزا بہ تب بھی معنی درست بنتے ہیں۔ اجزی میں جزا دوں گا، اجزی میں جزا دوں گا، اجزا میں ہی جزا ہوں۔
میں ہی جزا ہوں. جزا دینا اور خود جزا ہونا یہ دونوں الگ باتیں. تو یہاں پر یہ مقدس الفاظ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الا الصوم، اللہ تعالیٰ ہر ایک نیکی کا بدلہ، ہر ایک نیکی کا ثواب 10 سے 70 گنا 700 گنا تک دیتا ہے، لیکن یہ وہ ایسا فعل ہے روزہ رکھنا جس فعل کا سوائے اللہ کی ذات کو کہ کسی اور کو ثواب معلوم نہیں وہ کتنا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ اگر یہ کہے کہ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ تو معنی یہ بنیں گے کہ پوری دنیا کے اندر ہر ایک نیک عمل کا کوئی نہ کوئی ثواب ہے، لیکن اس کا اجر ہے، اس کا صلہ ہے، جنت ہے، اس کے پھل ہیں، اس کی مراعات ہیں، اس کے درجات ہیں، اس کے حور و غلمان ہیں. لیکن یہ وہ روزہ ہے جس کی جزا خود وحدہ لا شریک ہے. جس کو اللہ مل گیا اس کو اور کیا چاہیے؟ ہاں جی، جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ. وہ محمود ایاز کا قصہ بہت معروف ہے. محمود بھی موجود تھا دربار میں. محمود بادشاہ وقت، ایاز اس کا وزیر، وہ بھی موجود تھا. وہ بڑا نور نظر تھا، نور نظر. لوگوں کو بڑا یہ تکلیف دہ بات محسوس ہوتی تھی. باقی سارے وزیر مشیر اس سے جلتے تھے، اور وہ اس کی دانائی اور حکمت کا قائل تھا بادشاہ. اس نے اعلان کر دیا بھئی آج میرے دربار میں جس بندے کے اختیار میں جو بھی ہے نا، جو اٹھا کے لے جانا چاہتا ہے، جتنا وزن اٹھا سکتا ہے، وہ جو دل کرے جس چیز پہ وہ اٹھا کے لے جانا چاہتا ہے لے جائے. اگر نہیں لے کے جا سکتا نا، چیز زیادہ وزنی ہے، تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے، وہ اس کی ہو گئی. اور جیسے ہی بادشاہ کا اعلان سنا سارے دیوانے ہو گئے. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی چیز اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے. اور ایاز بڑے سکون سے کھڑا ہے. اس نے کہا آپ نے کچھ نہیں اٹھایا، کوئی چیز پسند نہیں کی. اس نے کہا حضرت جی اگر میں کوئی پسند کروں تو آپ مجھے دیں گے؟ اس نے کہا میں نے زبان دی ہے. تو اس نے بادشاہ کے اوپر ہی ہاتھ رکھ دیا. اس نے بادشاہ کے اوپر ہی ہاتھ رکھ. اس نے کہا حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے. جب بادشاہ ہی اس کا ہو گیا تو پھر حضرت وہ ہیرے جواہرات کیا، پھر وہاں کے دربار کا سامان کیا، وہ دربار کی چیزوں کی اوقات کیا، وہ خود بادشاہ ہی اس کا ہو گیا. بندہ ٹھیک ہے، آپ جو آپ کا دل کرے، آپ جس مرضی مقصد کے لیے عبادت کریں، جنت کے لیے کریں، جنت کی نعمتوں کے لیے کریں. لیکن میرا یہ مقصد ہے کہ کرنی ہے عبادت تو اللہ کے لیے کرو. جب اللہ آپ کا ہو گیا تو پھر سارا کچھ بابا آپ کا ہی ہے. جنت بھی اس کی، جنت کی نعمتیں بھی اس کی، ہر شے اس کی ہے. جب آپ نے اللہ کے لیے کام کر لیا ہے، اللہ کو منا لیا ہے، تو اب وہ آپ کو راضی ہو کے جو مرضی دے وہ آپ کی دنیا جنت بنا دے. اگر وہ اللہ معاف کرے ناراض ہو جائے. آج بھی آپ دیکھ لیں اللہ نے کئی بندوں کے لیے اس دور کے اندر، جس دور کے اندر لوگ آٹا لیتے ہوئے مر جائیں، آٹا لیتے ہوئے مر جائیں، ان کے لیے اللہ نے یہ دنیا جنت بھی بنائی ہوئی ہے. اور دیکھ تو رہے ہیں ہم جہنم کیسے ہو رہی ہے، کہ ایک بنیادی ضرورت، کھانا ایک بنیادی ضرورت ہے، وہ پورا کرتے ہوئے بندے مر رہے ہیں، جان نکل رہی ہے. ان کے لیے بھی رکھ دیا اللہ نے، ان کے لیے بھی رکھ دیا. وہ ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اللہ کے دامن رحمت سے پیچھے ہو گئے. وہ موج میں کیوں ہیں؟ دو وجہ سے. ایک نے اللہ کو راضی کر لیا ہوا ہے، ایک نے شیطان کو راضی کر لیا ہوا ہے. اللہ کو جس نے راضی کیا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی رسوا نہیں ہوتا. جس نے راضی کر لیا شیطان کو، بھائی شیطان تو کہتا ہے یہ دنیا میری ہے، دنیا اور اس کی آسائشیں میری ہیں، آؤ مجھ سے اپنی روح کا سودا کرو، دنیا تمہارے اوپر نچھاور کر دوں گا. جس نے سودا کیا ہوا ہے جناب وہ دنیا میں موج کر رہے، شہرت بھی اس کی، دولت بھی اسی کی، حکومت بھی اسی کی، سارا کچھ. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دولت، ہر آسانی جو ہے اس کی ناراضگی کا ہی سبب ہے. اللہ کسی کو اپنی رضا سے بھی عطا فرما دیتا ہے.
تو اگر دیکھنا ہے، یہ سیدھی بات ہے، میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جس دن ملک پاکستان کے سارے حاکم وقت نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، ان کو دیکھ کے پوری امت پڑھنا شروع کر دے گی، سارے جو ہے مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ اس دن مسئلے سارے ہی حل ہو جائیں گے۔ یہ اگر کہیں نا جی کہ پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ماہر معیشت لے کے آئیں، پاکستان کے حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتا ہے حل میرے پاس ہیں، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں حل دوں گا۔ یار جو ایک عمل پر 700 گنا عمل دے، تمہیں ثواب دے، اس کے بعد پھر کوئی شے رہ جاتی ہے، کہیں پر کمی رہتی ہے، لیکن بات یہی ہے ہم اس دن تک ذلیل ہوں گا۔ وہ کیا کہتا ہے اقبال نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نماز اور قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے۔